بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاستی جمعیت علماء کا ایک مشاورتی اجلاس بصدارت حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ منعقد ہوا۔ اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ مولانا عبداللہ اظہر صاحب صدر جمعیت علماء وقار آباد اور مفتی الیاس صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء عادل آباد اور مولانا عبدالسلام صاحب سدی پیٹ صدر جمعیت علماء سدی پیٹ، مولانا مصباح الدین صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں اس سے پہلے جنوری میں ریاستی جمعیت علماء کا ایک اجلاس عام کرنا طے پایا تھا، تو تاریخ ہم لوگوں نے طے کی تھی جنوری میں اجلاس عام کرنے کی حیدرآباد میں، کیونکہ تبلیغی جماعت کے 2-3 اجتماعات ہیں اور اس سلسلے میں رابطہ ہوا تو وہ لوگوں کے 3-4 پروگرام پہلے سے مقرر تھے۔ اس کے لیے آج کے اجلاس میں تاریخ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ 26 اپریل کو ریاستی جمعیت علماء کا اجلاس عام کرنا طے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند تشریف لائیں گے اور مزید علماء اکرام اور دانشور حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارا اجلاس کا مقصد ہیٹ کرائم، ہیٹ اسپیچ کے بارے میں مذہبی نفرتی اشتعال انگیزی تقاریر اور نفرتی جرائم کے خلاف قانون بنانے کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور مذہبی مقامات کا جو قانون ہے 91 کا، اس کے پروٹیکشن کے لیے، اور مائنارٹیز کے آبادی کے تناسب سے، یعنی پرسنٹیج جو مائنارٹیز کا تلنگانہ میں ہے اس کے حساب سے سیاسی اور سماجی نمائندگی کے لیے تلنگانہ حکومت سے مطالبے کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہیٹ کرائم، ہیٹ اسپیچ کے بارے میں اور مذہبی مقامات کے قانون کے بارے میں الیکشن سے پہلے بھی، یہاں پر اسمبلی الیکشن سے پہلے حکومت کو یہ نمائندگی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کانگریس گورنمنٹ نے، جو کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں اس کو شامل کیا تھا، مگر ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطالبہ بھی ریاستی حکومت سے کرتے ہیں کہ جب ہم سی ایم ریونت ریڈی صاحب جیت کر آئے تو اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کے بارے میں سپریم کورٹ کے رولنگ کے مطابق، جو سپریم کورٹ کی رولنگ تحسین پونا والا کیس میں دی گئی ہے، اس رولنگ کے مطابق اسمبلی میں بل پاس کریں، اور یہ بل پاس کرنے سے کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کے خلاف بولنا جرم ہوگا، چاہے وہ مسلمان بولے، چاہے غیر مسلم بولے، چاہے کوئی بولے۔ جیسے مسلمانوں کے جو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور غیروں کے بھی کوئی اور ہیں، کرسچنز کے بھی کوئی اور ہیں بڑے، تو ان سب کے خلاف، یعنی کوئی بھی یہ لفظ استعمال کرے گا ان کے خلاف، نفرتی لفظ استعمال کرے گا، اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ یعنی ہم سب قوموں کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، ملک میں اس وقت ہوا دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بات کر کے، مذہب کے خلاف بات کر کے۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء چاہتی ہے کہ ریاستی حکومت اس پہ فوری اقدام کرتے ہوئے اسمبلی میں بل لا کر اس کو پاس کرے، تاکہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو سکے اور منافرت جو پھیل رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ اسی طرح مذہبی مقامات کے بارے میں جو بات کہا گیا ہے کہ چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، گرجا گھر ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کے گرودوارا ہو،
ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جو موقف اس وقت کا ہے اسی موقف پہ برقرار رکھا جائے۔ اس سے آپس میں اختلاف اور تعلقے میں، منڈل میں، گاؤں میں منافرت پھیل رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہمارا جمعیت علماء کا مطالبہ ہے۔ تیسرا مطالبہ جو مائنارٹیز کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر الیکشن میں ایسا ہوتا کہ چند سیٹوں پر، یعنی 100 میں سے 2 سیٹ مسلمانوں کو دے کر ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نمائندگی کر دی ہے پوری طریقے سے، جبکہ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر ریاست میں مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے، مائنارٹی نہیں، سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کے برابر ہے۔ تو یہاں پر بھی تلنگانہ میں بھی اگر انصاف کے ساتھ مائنارٹیز کو ان کے پرسنٹیج کے حساب سے سیاسی اعتبار سے ان کو سیٹس دیا جائے یا ان کی نمائندگی کی جائے تو یہاں پر بھی بہت بڑا نمبر آتا ہے، بڑا نمبر ہوتا ہے۔ تو اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدام کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے۔ سماجی طور پر جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اسکیمز کا اعلان کیا جاتا ہے، اس اعلان میں ہر کمیونٹی کو الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج ان کو دیا گیا ہے، تو یہاں پر جو بسنے والے مائنارٹی ہے ان کو پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے اس میں اسکیمات میں ان کو فائدہ دینا چاہیے جو یہاں کی آبادی ہے۔ ابھی جیسے سینسیکس ہوا ہے یہاں پر اور سینسیکس کرایا گیا ہے، جیسے راہل گاندھی کا نعرہ ہے ہر وقت میں کہ وہ